ہماری سورۃ بقرہ آیت نمبر 83 کی تفسیر چل رہی ہے، اور آپ کو میں بارہا کہتی ہوں کہ ہم مختصر تفسیر کرا رہے ہیں۔ ڈیپلی پڑھنے کے لیے آپ کوئی بھی تفسیر کی کتاب، تفسیر ابن کثیر، تفسیر القرآن الکریم، اسی طرح معرف القرآن، کسی کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ یہاں وقت کی قلت کے باعث ہم مختصر بات کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ اس کا لب لباب آتا ہو۔ جی ہم آیت نمبر 83 میں پہنچے تھے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، بڑا خوبصورت جملہ ہے، پوری سورت کی پوری آیت کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ والدین کے ساتھ بڑھ کے نہیں کر سکتے، آپ زیادہ بلکہ ڈیزرونگ ہیں۔ کئی دفعہ مرتے دم تک انسان اپنے ماں باپ کو ان کی خدمت کر ہی نہیں سکتا، اپنے بال بچوں میں پھنسا ہوتا ہے، پھر قریبی رشتہ دار ہیں لیکن آپ ان کے بھی حقوق پورے نہیں کر سکتے، یتیموں مسکینوں کو بھی نہیں دے پا رہے، تو کم از کم وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بھلے طریقے سے بات کریں۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ اپنے اندر بہت سی حکمتیں چھپائے ہوئے ہیں کہ انسان آپ کے رزق کا بھوکا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو دیا اور آپ آگے دے رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہم جتلا کے دہرا کے، یا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہم ان سے ملتے ملاتے نہیں، کسی کے ہاتھ بھجوا دیتے، ان کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوتے، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہاں اس سے ہماری فکر تو ہے لیکن کبھی شکل نہیں دکھائی، یا ہم اس کے کوئی پیسوں کے بھوکے ہیں، وقت تو گزر ہی رہا تھا۔ تو آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے ساتھ بہترین طریقے سے بات کریں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، برد باری اور عفو درگزر سے کام لیں، اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا لوگوں سے اچھی بات کرو، ہر وہ اچھی عادت جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگر تم کچھ اور نہ کر سکو تو کم از کم اپنے بھائی سے کھلے چہرے کے ساتھ مل ہی لو۔ بنی اسرائیل کو قولو حسنہ اچھی بات کا حکم تھا، ہماری امت کو اس سے بڑھ کر احسنہ سب سے اچھی بات کا حکم ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بنی اسرائیل سورت ہے، اس کا آیت نمبر 53 ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ تو یاد رکھیے گا کہ بہترین جو گفتگو ہے وہ سب سے اچھی بات کہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرمان اس کے بارے میں آپ کو قرآن و حدیث میں مل جاتے ہیں۔ قوت بیان اور بہترین گفتگو وہ طاقت ہے جس سے انسان بڑے سے بڑے مجمع کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، زبان کے میٹھے بولوں کے ذریعے پوشیدہ دل جیت لیتا ہے، اور بعض اوقات نہ صرف دل جیت لیتا ہے بلکہ تمام مجمع کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب تم میں سے وہ ہوں گے جو اخلاق میں بہترین ہوں گے، اور مجھ سے زیادہ دور اور زیادہ ناپسندیدہ وہ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق میں برے ہوں گے، جن کی زبانیں کینچی کی طرح چلتی ہیں اور منہ پھلا کر تکلف سے باتیں کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو اور بیجا نہ بولا کرو، سو پاکیزہ بات صدقہ ہے۔ اور آپ کا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کے ورنہ خاموش رہے۔ ہمیں تو ویسی عادت ہے نا ہر ایک کو کرٹیسائز کرنے کی، اور رائے تو ہم ضرور ہی دیں گے، کوئی ہم سے مانگے یا نہ مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنی زبان اپنے قابو میں رکھو، تمہارے گھر میں تمہارے لیے وسعت ہو اور اپنے گناہوں پر رو۔ آپ کا فرمان ہے لوگ اپنی زبانوں ہی کی وجہ سے اپنے چہروں کے بال دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو ہدایت نامہ کیا دیا تھا؟ قول اللہ قولا لین، یعنی جب آپ ان سے بات کریں تو بالکل نرمی سے کریں۔ تو آج بھی جو کلام کرنے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نعوذ باللہ افضل نہیں، اور مخاطب کتنا ہی بڑا ہو فرعون سے زیادہ برا نہیں۔ آج بھی یہی اگر آپ انداز اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے نیزوں کے گھاؤ بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نسور بن جاتی ہیں. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان کی مٹھاس اور لطف اور خوشی سے ہاتھی کو بال سے کھینچا جا سکتا ہے. حضرت لقمان حکیم نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا کہ جنت سے کوئی چیز لاؤ. وہ جلدی سے گیا اور مٹھی بھر مٹی لے آئے. عرض کیا کہ ابا جان یہ جنت کی مٹی. حضرت لقمان نے پوچھا یہ کہاں سے تم لے آئے؟ جواب ملا یہ میں اپنے والدہ کی قدموں سے لایا ہوں. یعنی بات کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے خوبصورت طریقے سے ماں باپ کی، جو ہم نے اس سورت کے آغاز میں، اس آیت کے آغاز میں بھی پڑھا تھا، بالوالدین احسانا، اس کا بھی اظہار کر دیا. اور اگر ماں یہ سنے تو کتنی خوشی ہو اس کو کہ میری اولاد مجھے اتنی زیادہ اہمیت دیتی ہے. تو بہترین طریقے سے بات کریں، اچھے طریقے سے بات کریں. یاد رکھیں نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اسے زینت دے گی، جس چیز سے نکالنی جائے گی اس میں عیب پیدا کرے گی. گفتگو میں نرمی، چہرے پہ مسکراہٹ، گفتگو کے وقت اچھی بات، یہ وہ بہترین اوصاف ہیں جو خوش نصیبوں کے حصے میں آتی ہیں. یہ مومنوں کی صفات ہیں. ان کی مثال ایسی ہے جیسے شہد کی مکھی پاک چیزیں کھا کر پاک چیزیں بناتی ہے. وہ پھول پر بیٹھتی ہے لیکن اسے توڑتی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نرمی سے اللہ تعالیٰ وہ چیز دیتا ہے جو سختی سے نہیں دیتا. نرم مزاج لوگوں کا لوگ استقبال کرتے ہیں، نگاہیں انہیں دیکھتی ہیں، دل ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، روحیں سلام کرتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کا مزاج، گفتگو، لین دین، میل جول اور خرید و فروخت ہر جگہ انہیں محبوب بناتی ہے. دوست بنانا ایک فن ہے اور شرفا اور اچھے لوگ اس سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں. لوگوں سے نرمی کا سلوک کریں. یاد رکھیں کہ آپ جنگ سے میدان تو جیت سکتے ہیں لیکن دلوں کو جیتنا اس سے بڑی جنگ ہے. اپنی گفتگو میں نرمی پیدا کریں اور اخلاق اچھا کریں. اگر آپ کسی کے کام نہیں آ سکتے تو کم از کم آپ ان سے اچھے طریقے سے بات ضرور کریں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ ان سے بھی عہد کیا گیا اور آج کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ اسی طرح آیت ہے. اور اسی طرح ہم نے ان تمام چیزوں پہ عمل کرنا ہے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اور تم پھر گئے. پھر ثم کافی عرصے کے لیے آتا ہے، کافی عرصہ گزرا اس کے بعد تم پھر گئے. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ اور پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے. اور تم وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم منہ پھیرنے والے تھے. اللہ قلیلا منکم سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس آیت پر قائم رہے یا آپ کے تشریف لانے کے بعد آپ پر ایمان لے آئے. باقی سب نے اس عہد و پیمان کو پس پشت پھینک دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا حد درجے کا انصاف ہے کہ ان کی عہد شکنی کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی سب کو مجرم قرار نہیں دیا بلکہ عہد پر قائم رہنے والوں کو خواہ وہ تھوڑے تھے عہد توڑنے والوں سے الگ ذکر فرما دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.